مجھے اپنی بہن کا رشتہ دینے ریان کامران صاحب، مجھے اپنی بہن کا رشتہ دینے ریان کامران صاحب۔ تو کیا یہ سب بناوٹی ہے جو آپ اپنے ہر پروگرام کے آغاز میں کرتے ہیں؟ سلامتی ہے، سلامتی ہے، سلامتی ہے، سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں۔ آپ کی ویڈیوز دیکھنے والا ہر ایک شخص ذکر خیر کا ہی منتظر رہتا ہے، لیکن جس طرح کا ذکر خیر اس لائیو سیشن میں آپ نے سنایا ہے، اس کے بعد تو اللہ ہی حافظ ہے۔ ریحان کامران کہتے ہیں، ان کے ذرا سی کوشچن لے لیتے ہیں۔ انجینئر نو چھڈی نا اچھا ویو، اچھا تیر ویوز نہیں آنے اس نام تو علاوہ، hate you after 26 نومبر but I love you after 26 نومبر and afterwards، کیونکہ آپ اللہ کے رسول کے امتی ہیں، اور اگر آپ انجینئر صاحب کی امت میں چلے گئے اور ان کی پرستش کرتے ہیں تو پھر ہیٹ آپ کا شیوا ہے، کیونکہ اس آدمی کو بھی ہم کو، جس کو وہ جانتا تھا، اس نے جاننے سے انکار کیا، کیونکہ اس کو اللہ کو اس کی نظر میں جواب نہیں دینا تھا، اس نے آپ لوگوں کو جواب دینا تھا۔ تو آپ کو جواب دینا بڑا آسان ہے، بیوقوف بنا سکتا ہے، وہ آپ کے دل بھی بدل سکتا ہے، آپ کے دماغ بھی بدل سکتا ہے، آپ اس حوالے سے کم عقل ہیں۔ مگر جن کو اللہ کو جواب دینا ہوتا ہے وہ کمرے میں بھی ڈرتے ہیں اور کیمرے میں بھی ڈرتے ہیں۔ لیجئے، آپ کو شاید یہ بات سمجھ میں آئے، نہیں آئے تو ہم آپ کی اصلاح کے خواہش مند بھی ہیں اور پروردگار سے طلبگار بھی ہیں کہ آپ کی نفرت کو محبت میں بدل دے امت کے لیے۔ جتنی نفرت انجینئر مرزا صاحب نے اس امت میں ڈال دی ہے، امتیوں کے لیے، امت کے مشائخ کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے، اصحاب رسول کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا پوائزن کسی نے کبھی نہیں بھرا ہوگا۔ تکفیر ہو یا کسی کو قبر پرست قرار دینا ہو، فوراً سے کسی صحافی کو قبر پرست کہہ دو، پھر اخلاقی زمروں میں کسی کو چھوٹو کہہ دو، کسی کو کالیا کہہ دو۔ میں کم سے کم اس کو اخلاق نبوی ماننے کو تیار نہیں ہوں، سوری۔ چاہے آپ مجھ سے نفرت کریں، چاہے آپ مجھے اپنی بہن کا رشتہ دینے ریان کامران صاحب، چاہے آپ مجھ سے نفرت کریں، چاہے آپ مجھے اپنی بہن کا رشتہ دینے ریان کامران صاحب، میں اس کو اللہ کے رسول کی اخلاق ماننے کو تیار نہیں ہوں، سوری۔ اچھا، تو اویس ربانی بھائی، یہ ہیں آپ کے اخلاق۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں میں کہنا چاہوں گا کہ جس شخص نے یہ کمنٹ کیا ہے وہ انتہائی جاہل شخص ہے۔ ایسا کمنٹ کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ 26 نومبر والے واقعے کے اوپر جب اویس ربانی بھائی کے اوپر الزام لگا کہ وہ یہ سب کچھ ویوز کے لیے کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس سارے معاملے کے اوپر اپنا چینل تک داؤ پہ لگا دیا، اور تب میں نے اپنی ویڈیو میں اس بات کو اپریشیٹ کیا تھا۔ امپریسو، ایک بندہ اتنے جوش کے ساتھ اس معاملے کو لے کر چل رہا ہے اور وہ چاہتا ہے اس طرح کی کوئی بھی بیٹھک ہو تو وہ اس کے لیے ایک جیت ہوگی، ایک اچیومنٹ ہوگی، جس کے لیے جب ویوز کی بھوک کا الزام لگا اویس ربانی بھائی پر تو انہوں نے اپنے چینل کو بھی داؤ کے اوپر لگا دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنا چینل ڈیلیٹ کر دوں گا اگر ویوز کی بات ہے۔ یہ سب کچھ ویوز کے لیے ہو رہا ہے، لو جی میں اپنا یوٹیوب چینل ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، انجینئر محمد علی مرزا 26 نومبر کو بیٹھنے کی حامی بھر لیں۔ اس بات کی کوئی تک نہیں بنتی کہ آپ کسی کو ویوز کا تانا دیں، کیونکہ میرے بھائیوں جو بھی ہو، حقیقت یہ ہے کہ ہم سب ویوز کے لیے ہی ویڈیوز بناتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان ویڈیوز کو دیکھیں۔ کمنٹ کرنے والا تو جاہل تھا، لیکن اویس ربانی بھائی تو ایک ڈیسنٹ آدمی ہیں۔ اپنی ویڈیوز کے اندر جس طرح کا لب و لہجہ وہ یوز کرتے ہیں اس سے وہ انتہائی ڈیسنٹ آدمی معلوم ہوتے ہیں، لیکن اپنے ایک لائیو سیشن کے اندر ایک ویور سے اس طرح کی بات کرنا انتہائی امبیرسنگ ہے۔ مجھے تو کم از کم اویس ربانی بھائی سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، آپ ہی بتائیے، ایک شخص جو ریلیجیس اسکالرز کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور ان کے ساتھ ویڈیوز اور پوڈ کاسٹ کرتا ہے اور ہر کسی سے انتہائی ادب و احترام سے بات کرتا ہے، وہ کسی کی بہن کا نام لے کر اسے اوفینڈ کر رہا ہے۔ چاہے آپ مجھ سے نفرت کریں، چاہے آپ مجھے اپنی بہن کا رشتہ دینے ریان کامران صاحب۔ اب یہاں اگر میرے کچھ بھائی یہ کہیں کہ جیسے کو تیسا، تو میرے بھائیوں، ایک جاہل شخص کی بات کے جواب میں ایک ڈیسنٹ آدمی کا جاہلانہ بات کرنا در حقیقت اس کی کریڈیبلٹی کو نقصان دیتا ہے، اور اس ڈیسنٹ آدمی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی بات کرے جس سے وہ بھی جاہل ثابت ہو۔